نحمدک یا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ عنادل الکیان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب، دانائے غیوب، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار ایسے فرامین ہمیں عطا فرمائے جو صرف ہماری ذات کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی ہمارے متعلقہ تمام لوگوں کے لیے بامی بھلائی اور فائدہ دینے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے اس حدیث مبارکہ میں ایک پکے بندہ مومن کی صفات کو بیان کیا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ، کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وَيَدِهِ، اور اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج جو ہے وہ مختصر طور پہ زبان کی حفاظت کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بطور خاص ایک دو ارشادات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان دو چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ ایک مومن کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے اور وہ زبان ہے، تو جو بندہ زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری زبان جو ہے ہر وقت اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اے بندہ مومن، اے میرے امتی، تیری زبان کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ جب بھی تو اپنے لب کھولے، جب بھی تو اپنی زبان کھولے تو تیری زبان سے کوئی لہو و لعب اور کوئی فضول بات نہ نکلے، بلکہ تیری زبان سے یا اللہ کا ذکر ہو یا اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، یا تو اپنی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو یا تو اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھ رہا ہو۔ دوستان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ کسی ایک درویش نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ اے میرے خادم، جاؤ اور بازار سے جا کے کوئی گوشت کا سب سے بہترین ٹکڑا خرید کے لاؤ۔ تو وہ بڑا ذہین و فطین تھا غلام، وہ بازار میں جاتا ہے اور جا کے ایک کسائی کو کہتا ہے کہ تو مجھے زبان کا جو گوشت ہے وہ کاٹ کے دے دے۔ تو جب وہ زبان کاٹ کے لے کے اپنے آقا کے پاس آتا ہے تو دوبارہ اس کا آقا، وہ درویش انسان، دوبارہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ جاؤ اب تم گوشت کا سب سے گھٹیا ترین جو ٹکڑا ہے وہ لے کے آؤ۔ تو وہ غلام دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ جا کے پھر وہ زبان ہی لے کے آتا ہے۔
تو جب وہ دوبارہ زبان لاتا ہے تو وہ درویش انسان پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہا کہ سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا لاؤ، پھر بھی تم زبان خرید کے لائے، پھر میں نے کہا کہ گھٹیا ترین گوشت کا لے کے آؤ، پھر بھی زبان خرید کے لائے۔ تو وہ خادم عرض کرتا ہے کہ اے میرے پیر و مرشد، اے میرے معلم و مرشد، کہ یہی زبان اگر اس کو بندہ با حفاظت رکھے، اس کو کنٹرول میں رکھے، یہی زبان اللہ اور رسول کے تابع رکھے، تو یہی زبان سب سے جسم کا افضل ترین ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی زبان کو بندہ فضول باتوں میں یاوہ گوئیوں میں مصروف رکھے تو یہی زبان کا ٹکڑا سب سے بدترین ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکلے، کوئی بھی ایسی گفتگو نہ ہو جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا سبب بنے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔